عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے، عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے، کہ تیری حمد کا درپیش مرحلہ ہے مجھے، کہ تیری حمد کا درپیش مرحلہ ہے پر تیری عطا نے ہمیشہ بچا لیا ہے مجھے، پر تیری عطا نے ہمیشہ بچا لیا ہے مجھے، عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے، کہ تیری حمد کا درپیش مرحلہ ہے مجھے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے، سلام عرض کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں احساس ٹیلی تھون قربانی اپیل 2022، اور یہ قربانی اپیل اجتماعی حوالے سے ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہیں، آگے بڑھ چڑھ کر احساس ٹرسٹ کی اس اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ اور اپنا توشہ شامل کریں اور قربانی کے اس اہم فریضے کو احساس ٹرسٹ کے ساتھ مل کر ادا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں چند اصحاب اکرام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ فرمائیے کہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ حضور ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکلی شعرتن، اور حضور کے اس ارشاد مبارک کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک ایک بال کے طفیل اللہ رب العزت جانور کے اپنے بندے کو ایک ایک نیکی عنایت فرماتا ہے۔ یعنی جانور جو آپ خرید کر لاتے ہیں، کہ جسے آپ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اسے خشوع و خضوع کے ساتھ اور اپنی تمام تر ایمانی توانائیوں کو یکجا کرتے ہوئے اور اپنے اخلاص کو یکجا کرتے ہوئے اللہ کریم کی بارگاہ میں جب آپ قربانی کے لیے اس جانور کو پیش فرماتے ہیں تو رب العالمین اس پیش کیے گئے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے اپنے بندے کو ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انتہائی محبوب ترین عمل ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر اور بالخصوص ان بندوں پر کہ جو صاحب استطاعت ہیں، کہ جو اپنا حلال مال خرچ کر سکتے ہیں، یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں اس جانور کو کہ جس کی قربانی حلال ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو جانور اپنے بندوں پر حلال فرمائے ہیں، ان کی قربانی اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کا بہترین اجر عطا فرمانے والا ہے۔ اور احساس ویلفیئر ٹرسٹ کا کردار یقیناً آپ سب کے سامنے ہے، دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، بستے ہیں، آپ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ کم و بیش 12 سال قبل اس کارواں کا آغاز ہوا، اور ایک بہت یوں کہہ لیجئے کہ چھوٹا سا پودا کہ جو اب ایک تنا آور درخت بن چکا ہے، کہ جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے صحیح وہ لوگ کہ جو ضرورت مند ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، اور معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو بالخصوص ضرورت مند ہے، جو اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سارا دن اپنے جسم کو جھونک دیتا ہے ان مزدوریوں کے لیے کہ جس کا میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جسم متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ناظرین گرامی، اس دور میں، اس دور پرآشوب میں انسان کی ضروریات، مادی ضروریات انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور اس دور میں کہ جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، یقین جانیے کہ اپنے کنبے کی کفالت کرنا ہی ایک بہت بڑے جہاد کی مانند ہے کہ وہ گھرانہ کہ جہاں پر 4 کھانے والے ہیں، 6 کھانے والے ہیں، 8 کھانے والے ہیں، اس گھرانے میں کمانے والا ایک فرد ہے، تو یقین جانیے کہ وہ جو ایک فرد ہے جو اپنے خاندان کی کفالت کر رہا ہے، یہ اس سے پوچھئے کہ وہ اس دور میں، اس مہنگائی کے دور میں
کس طرح سے گزارا کر رہا ہے، اور آپ یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بیف اس وقت ہمارے ہاں جو بازاروں میں فروخت کیا جا رہا ہے اس کی ایک نارمل جو ایوریج کاسٹ ہے وہ 850-900 روپے کلو ہے، اور ایک عام آدمی کہ جس کی پر ڈے کی دہاڑی ہی اتنی نہیں ہے وہ بیچارہ کس طرح سے اپنی فیملی کے لیے اس ایکسپینسو آئٹم کو سرو کر سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، عید الاضحیٰ کا یہ موقع نہ صرف ہمارے لیے مذہبی فریضے کے طور پر آتا ہے، بلکہ یقین جانیے اللہ رب العالمین اس ذریعے سے اپنے ان بندوں سے کہ جو صاحب استطاعت ہیں ان سے یہ کام بھی لیتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اس گوشت کو مہیا کرنے کا ایک انتظام ہو سکے کہ جو سارا سال گوشت جیسی بنیادی نعمت سے کہ جس سے انسان کے جسم کو طاقت و توانائی حاصل ہوتی ہے اس سے محروم رہتے ہیں۔ بے شمار فوائد ہیں اور میں اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کروں گا۔ اجتماعی قربانی کا اہتمام احساس ٹرسٹ الحمدللہ سالہائے گزشتہ کی طرح اس سال بھی کرنے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے، ہمیں آپ کا وہ ساتھ درکار ہے کہ جو سالہ سال سے ہمیں میسر رہا کرتا ہے، اور آپ بڑھ چڑھ کر صدائے احساس پر لبیک کہتے ہوئے اپنی خدمات کو احساس ٹرسٹ کے لیے پیش فرماتے ہیں۔ اگر آپ گائے میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، ایک بڑے جانور میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو 65 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں اور $80 میں آپ ایک بڑے جانور میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک بڑے جانور میں مکمل ایک حصہ شامل کرنا چاہتے تھے تو جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ 65 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور $80 میں آپ ایک حصہ ڈال سکتے ہیں بڑے جانور کا، اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک مکمل بڑا جانور قربان کرنا چاہتے ہوں تو 445 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور $560 میں آپ ایک مکمل جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بکرا قربان کرنا چاہتے ہوں تو 135 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور $175 میں آپ ایک بکرے کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں اگر آپ قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہوں، بڑے جانور میں اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو 25 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور $37 میں آپ ایک بڑے جانور کی قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک مکمل جانور قربان کرنا چاہتے ہوں تو 175 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور $259 میں آپ ایک حصہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک بکرا قربان کرنا چاہتے ہوں تو $200 میں یا پھر 125 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں آپ ایک بکرا بھی ہندوستان میں قربان کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے احساس ٹرسٹ آپ دیکھیں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں کہیں بھی احساس ٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے احساس وہاں جا کر اپنی خدمات کو سر انجام دیتا ہے، اور پھر جموں کشمیر تو پاکستان کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جسے ہم اپنی شہرگ مانتے ہیں۔ 155 گریٹ بریٹن پاؤنڈز یا پھر $225 میں آپ ایک بھیڑ کی مینڈے کی قربانی بھی کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ احساس کی خدمات کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع سے وسیع تر ہے الحمدللہ، اور ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی راشن پیکیجز کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ اس راشن پیکج کو تیار کروانا چاہتے ہوں کہ جس میں آٹا، دالیں، چاول، چینی، پتی اور دیگر تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں ضروریات کی، کہ جو ایک خاندان کے لیے کہ جو 4 سے 6 افراد پر مشتمل ہوتا ہے کہ جن کے لیے ایک ماہ کے لیے یہ راشن پیکج کافی ہوتا ہے، 65 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں یا پھر $75 میں آپ اس راشن پیکج کو بھی تیار کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ چھوٹا پانی کا ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہوں تو 235 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں یا پھر $300 میں آپ اس کی تنصیب بھی کروا سکتے ہیں۔ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے احساس ویلفیئر ٹرسٹ کا کردار میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا امتیازی کردار ہے کہ جس کی نظیر آپ کو خال خال ہی دکھائی دے گی۔ ایک بہت بڑا
احساس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہے، انیشیٹو ہے، بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ضروری دور حاضر میں اس کو اگر دیکھا جائے۔ 75 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں، 7500 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں اور 9500 US ڈالرز میں آپ ایک عالی شان مسجد کے قیام کو عمل میں لا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے احساس ویلفیئر ٹرسٹ ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے ان دو طبقات کے درمیان کے جو مخیر ہے، اور ایک دوسرا طبقہ وہ کہ جو ضرورت مند ہے اور جو اس وقت اس بات کا تمنائی ہے کہ کوئی آئے اور آگے بڑھ کر اس کی مالی مدد و معاونت کر سکے۔ بالخصوص عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور اس حوالے سے ہم آپ سے بالخصوص درخواست کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج مہمانان گرامی کے پینل میں تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین اور بہت ہی خوبصورت مدلل انداز سے ہر موضوع پر اپنا مفصل انداز گفتگو پیش کرنے والی شخصیت اور مدلل انداز سے اپنا اظہار خیال کرنے والی شخصیت، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کی حامل شخصیت میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی دامت برکاتہم العالیہ۔ علامہ صاحب خوش آمدید کہتا ہوں، تشریف فرما ہونے پر احساس کے سیٹ کو آپ نے رونق بخشی ہے۔ اور ساتھ ہی میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ایک اور بہت ہی اچھے اور ستھرے لہجے کے حامل عالم دین اور بہت ہی خوبصورت انداز گفتگو رکھنے والی شخصیت، اور آپ انہیں احساس ٹرسٹ کی اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں گائے مختلف پروگرامز میں ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محمد اطہر قادری حشمتی دامت برکاتہم۔ علامہ صاحب السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو تشریف لانے پر، اور احساس کے سیٹ کو آپ نے زینت بخشی، اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاؤں گا۔ اور سب سے پہلے میں آغاز میں یہی چاہوں گا کہ یہ فرمائیے گا کہ قربانی جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فرض فرمائی ہے، اس کا جو بنیادی تصور ہے وہ کیا ہے؟ قربانی کے پس منظر کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا، اور اس کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، الحمدللہ۔ اور الحمدللہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف یعنی مکمل ضابطہ حیات بیان فرما رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں، اسلام نے خوشیاں منانے کو منع نہیں کیا، بلکہ خوشیاں منانے کے لیے ہمیں دو ایونٹ ایسے دے دیے ہیں، ایک جو عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ جو آنے والی ہے۔ یہ دو ایسے ایونٹ ہیں کہ جس میں ہم خوشی مناتے ہیں، اور خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ماہ رمضان کے اندر بھی جب احساس کے حوالے سے پروگرام ہوتے رہے تو ان میں بھی اسی چیز کو موٹیویٹ کیا گیا کہ لوگوں کا احساس کیا جائے، جی ہاں، تاکہ وہ طبقہ جو ان عظیم دنوں کے اندر بھی بہت ساری نعمتوں سے محروم رہتا ہے، تو جب اللہ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو آپ ان نعمتوں میں سے اگر کچھ آگے بڑھا دیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا رزق بھی بڑھے گا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، تیسرا وہ آپ کا مسلمان بھائی جو وہ عمل نہیں کر پاتا تھا، وہ خوشیوں میں شامل نہیں ہو پاتا تھا، تو وہ ان خوشیوں میں شامل ہو جائے گا۔ اب قربانی کی جہاں تک بات ہے تو جو موجود ہے، روایتیں موجود ہیں، قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے، قربانی کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے دور سے ہی شروع ہو گیا، اور آج تک وہ سلسلہ باقی ہے اور تا قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہ قربانی کا سلسلہ کیا تھا کہ وہ قربانی یہ تھی کہ وہ صدقہ خیرات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور آسمان سے بجلی آتی اور اس صدقہ خیرات کو کھا جاتی، کسی اور انسان کو نہ ملتا۔ اسی طرح آنے والے دور مختلف ہوتے چلے گئے، لیکن جیسا کہ آپ نے شروع میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے رب تعالیٰ کے حکم سے
اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا اور چھری پھیرنے ہی والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا ذبح کر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو قربانی کا حکم دے دیا، اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا۔ اور اگر ہم احادیث مبارکہ کو مطالعہ کریں، جب اللہ کے رسول ہجرت مدینہ کر کے مدینہ تشریف لے کر آئے، کم و بیش 10 سال کا عرصہ، اور ان 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے کسی سال بھی قربانی کو نہ چھوڑا، اور ہر سال قربانی کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے وسعت دی، مال دیا، اور مال ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے تو ہماری مسجدوں میں نہ آئے، ہماری عبادت گاہوں میں نہ آئے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جس کو اللہ نے وسعت دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے مال دیا، اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کر رہا، تو اللہ کے رسول اسے منع فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری مساجد میں نہ آئے۔ اللہ آپ اندازہ کیجئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے آپ اپنی تو قربانی فرماتے تھے، لیکن اس کے ساتھ روایتیں موجود ہیں کہ آپ ایک مینڈا تو ذبح فرماتے اور اس کے بعد فرماتے ایک اور مینڈا لے کر آیا جائے۔ وہ مینڈا کسی لیے لے کر آیا جاتا، اس کو ذبح کیوں کرایا جاتا؟ اللہ کے رسول فرماتے یہ میری وہ امت کے ہر فرد کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھ سکتا، جس کے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ جانور کو خرید سکے اور اللہ کی راہ میں قربان کر سکے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول بھی ان لوگوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اور کس قدر یاد رکھے ہوئے ہیں کہ ایک اور مینڈا جو ذبح کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرا وہ امتی جو استطاعت نہیں رکھ سکتا، اے اللہ اس کی جانب سے کر رہا ہوں، قبول فرما لے۔ کیا کہنا، واہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا کہ اس ذریعے سے، اس اہم ترین فریضے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کی بھلائی کو بھی اس عظیم مقصد کے اندر ہی پوشیدہ فرمایا کہ ان لوگوں کا کبھی یوں ایک کہہ لیجئے کہ اشوئی کا معاملہ ہو سکے، ان کی بھی فریاد رسی کا ایک معاملہ ہو سکے کہ جو سارا سال گوشت جیسی بنیادی نعمت سے محروم رہتے ہیں، تو انہیں بھی اچھا کھانا میسر ہو سکے۔ تو یہ کیسا کردار ہے احساس ٹرسٹ کا بھی آپ کے نزدیک کہ یہ جب ہم دو طبقات کو ملانے کی بات کرتے ہیں، دو طبقات کو قریب لانے کی بات کرتے ہیں، تو احساس ٹرسٹ بھی اس حوالے سے ذریعہ اور وسیلہ بن رہا ہے۔ کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے دور حاضر میں اس تمام تر کار خیر کی کہ ہم قربانی بھی کریں اور پھر اپنے معاشرے میں موجود ان مخیر حضرات کو بھی صدا دیں، وہ بھی آگے آئیں، کردار ادا کریں اپنا عملاً، اور پھر ہم مل کر ان کے ساتھ ایک ایسے پلیٹ فارم پر یکجا ہو کر کہ جس پر لوگوں کا اعتماد سالہ سال سے جو ہے وہ قائم ہے، اور الحمدللہ اس میں بڑی برکتیں اللہ رب العالمین نے ڈالی ہیں اس کام میں۔ کیا کہیں گے، کتنا ضروری ہے اور کس طرح لوگوں کی مالی مدد ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ اسلام کیونکہ ایک سماجی عالمی دین ہے، اور اسلام نے ایک تصور دیا ہے کہ مسلمان قوم وہ علاقائی خطوں سے تشکیل نہیں پاتی بلکہ نظریے سے وجود میں آتی ہے۔ صحیح۔ لہٰذا دنیا بھر میں جہاں بھی اہل ایمان ہیں وہ ایک قوم ہے، اور جب وہ ایک قوم ہے تو پھر حدیث مبارکہ ہے کہ تمام مسلمان ایک ایسی دیوار کی مانند ہے جس میں اینٹ سے اینٹ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ہر اینٹ دوسری اینٹ کو قوت دے رہی ہوتی ہے، سہارا دے رہی ہوتی ہے۔ یہ مسلمان اینٹوں کی مانند ہے، اور ایک مضبوط دیوار پھر وجود میں آتی ہے۔ کیا کہنا۔ اب جو قربانی کا تصور ہے اس میں بھی یہ ایک جانب ویلفیئر کا تصور ہے، حقوق العباد کا تصور ہے، مخلوق خدا سے حسن سلوک کا تصور ہے، اور ایک قربانی کا اپنا ایک فریضہ بھی ہے کہ جس پر واجب ہے وہ قربانی ادا کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ واجب اپنا ادا کرنے میں بعض دفعہ بشری تقاضوں کے تحت ایسے عناصر شامل ہو جاتے ہیں جو قربانی کے حسن کو متاثر کر دیتے ہیں، جس میں خود نمائی، جی ہاں، بہت اہم مسئلہ دور حاضر کا۔ خود نمائی، پھر اس میں تفاخر، ایک دوسرے پر ناز جتلانا کہ جی ہاں، ہمارا جو جانور ہے وہ پڑوسی کے جانور سے
20 ہونا چاہیے 19 نہ ہو. ہاں تو صحیح بات. یہ ایک تقابل کی کیفیت، جو لوگ احساس کے تحت قربانی کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ تو ختم ہو جاتا ہے کہ وہ تقابل کریں یا تفاخر کریں، کیونکہ انہوں نے تو اکثریت نے وہ جانور دیکھا ہوا بھی نہیں ہوتا ایسے. کہ وہ کون سا جانور ہے. اور اس میں اخلاص اپنے کمال پر اس لیے پہنچتا ہے کہ آپ نے جانور نہیں دیکھا ہوا، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کن لوگوں تک پہنچے گا اس کا گوشت، اس کے اہل لوگوں تک پہنچے گا، لیکن وہ کون ہیں ان سے آپ واقف نہیں ہیں. تو اب اس میں رہ جاتا ہے خالص معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان، جس میں قربانی کے اس گوشت کے ذریعے غربا کی مدد بھی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی ہو رہا ہے، اور اس میں تفاخر کا جو عنصر تھا اس کی جڑ کٹ گئی. ہاں تو اس لیے احساس میں ساری دنیا سے ہم اس لیے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمان ساری دنیا میں وہ ایک قوم ہے. جب ہم اپیل کرتے ہیں تو اپنے ہی بھائیوں سے کرتے ہیں، اپنے ہی مسلمان ساتھیوں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، ہم قربانی کے موقع پر انہیں فراموش نہ کریں. آپ یہ دیکھیے کہ دونوں عید الفطر ہے، اس میں صدقہ فطر رکھا گیا کہ اس میں غربا کو شریک کرو، اور پھر یہ عید قرباں ہے تو اس میں گوشت کے ذریعے پھر غربا کو شریک کرو. یعنی تہوار کے پیچھے معاشرے کے پسماندہ طبقے کو شریک کرنا تہوار اپنے پیچھے یہ فلسفی رکھتا ہے. وہ عید الفطر کی صورت میں ہو، عید الاضحیٰ کی صورت میں ہو. پھر ایک اور اہم ترین پہلو ہے، وہ یہ کہ جتنے ہمارے پاکستان سے باہر قربانی کرنے والے ہیں انہیں وہ سہولیات میسر نہیں ہیں قربانی کے حوالے سے جو اہل پاکستان کو میسر ہیں. بالکل ایسے ہی. جہاں چاہا گائے گرا دی. خصوصیات کہہ لیجئے آپ ہمارے یہاں اس کو سمجھا یہ ہمارے جائے ملک کا حسن ہے. جانور لا کر بھی وہاں باندھا جاتا ہے جہاں سے لوگوں کا گزرنا ہی پھر ناممکن ہو جاتا ہے. آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، آپ جہاں چاہیں جی جانور ذبح کر لیں جی. اور آسانیاں. لیکن یہ سہولیات ظاہر ہے کہ یو کے مسلمان کو تو حاصل نہیں ہے. ہاں یو ایس اے کے مسلمان کو یہ سہولیات حاصل نہیں کہ وہ اپنے گھر کے باہر گائے لا کر ذبح کر لے. پھر ان کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ ایک شرعی عمل ہے تو اس میں شرعی تقاضوں کا پورا ہونا ضروری ہے. جی. صرف ایسا نہیں کہ آپ نے پیسے دیے جانور کو ذبح کرنے کا انتظام کر لیے. شرعی تقاضے، اس جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس جانور میں کوئی شرعی نقص تو نہیں ہے، کوئی ایسا عیب تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی قربانی نہ ہو سکتی ہو. ان شرعی تقاضوں کا پورا کرنا ان لوگوں کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. ایک تو وہ جانور کو ذبح کرنے کا انتظام کریں، پھر وہ یہ شرعی تقاضے پورے. اور حضرت میں ساتھ ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ احساس کے کردار کے حوالے سے بھی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ جب ہم اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں تو احساس کیٹل فارم میں جہاں پر اجتماعی قربانی کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر الحمدللہ ہمارے علماء اکرام بھی تشریف فرما ہوتے ہیں اور جانوروں کی تمام تر جو حیت کے اعتبار سے اور اس کے دانتوں کے حوالے سے اور دیگر جو جسمانی نقص ہیں اس پر مکمل نظر ہوتی ہے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جو ایک جانور کے حوالے سے شرعی احکامات ہیں وہ تمام کے تمام احساس ملحوظ رکھتا ہے. بالکل. کیونکہ یہ سارا عمل علماء کی زیر نگرانی ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ. تو اس میں شرعی تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں. تو احساس میں قربانی کرنے سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں. آپ کے شرعی تقاضے پورے ہوتے ہیں. قربانی کی جو اللہ کے حضور آپ کو پیش کرنی ہے آپ کا فریضہ ادا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر وہ جو آپ کا اخلاص ہے وہ اللہ کے دربار میں اس کو چار چاند لگاتا ہے، اس کو حسین ترین بناتا ہے. تو ہم تو ہمیشہ سے یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جب جب قربانی کا احساس نے بیڑا اٹھایا ہے ہمیشہ پچھلے سالوں سے بڑھ کر کہیں بڑھ کر، چاہے وہ رمضان المبارک میں دسترخوان ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اجتماعی قربانی ہو، ہر سال پچھلی کی نسبت کہیں بڑھ کر ہوتا ہے. یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے. اور ہمارے دنیا بھر کے مسلمان
بھائیوں کا احساس کے اوپر اعتماد ہے۔ بالکل، اور ناظرین گرامی قدر بات دراصل یہی ہے کہ احساس بھی آپ کو صدائے احساس دیتا ہے دنیا بھر سے، ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین کو، ہمارے ڈونرز کو، وہ لوگ کہ جو سالہ سال سے احساس کا دست و بازو ہیں۔ یہاں درخواست انہی سے کی جا رہی ہے کہ آگے بڑھ چڑھ کر ہماری صدا پر لبیک کہیے، اور معاشرے میں موجود وہ لوگ کہ جو تنگ دست ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، بالخصوص وہ طبقہ کہ جسے ہم سفید پوش طبقہ کہتے ہیں، وہ طبقہ کہ جو کم آمدنی والا طبقہ کہلاتا ہے، اس کی اس حوالے سے جس قدر اشک شوئی ہو سکے اور امداد رسی ہو سکے، اور عید الاضحیٰ کے اس موقع پر آپ جس طرح سے ہو سکتا ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یاد رکھنے کا اہتمام کریں، اور اس کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ یہ اجتماعی قربانی ہے کہ جہاں پر آپ کا ایک فریضہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ خدا زر دے کہ یوں بندوں کو اپنے آزماتا ہے، خدا زر دے کہ یوں بندوں کو اپنے آزماتا ہے، کہ دیکھے آپ کھاتا ہے یا اوروں کو کھلاتا ہے، واہ واہ واہ، کہ دیکھے آپ کھاتا ہے یا اوروں کو کھلاتا ہے، خدا کچھ دے تو اے شوکت کسی کو ساتھ لے کر کھا، خدا کچھ دے تو اے شوکت کسی کو ساتھ لے کر کھا، اکیلا تو جہاں میں ایک سگے ناپاک کھاتا ہے، اکیلا تو جہاں میں ایک سگے ناپاک کھاتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے میرے دائیں جانب عالم اسلام اور ملک پاکستان کا ایک ایسا ثناخواں، ایک ایسا پڑھنے والا ثناخوان رسول کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ پوری دنیا میں ان کا پڑھا ہوا، ان کی آواز میں پڑھا گیا قصیدہ بردہ شریف ان کی وجہ شناخت بھی ہے، اور پوری دنیا میں انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ سنا جاتا ہے، وہ دیگر خوبصورت کلام انہوں نے پڑھے ہیں۔ اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کریم کے کرم سے اللہ رب العالمین نے انہیں خوب نوازا ہے۔ اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے و طفیل جناب محمود الحسن اشرفی صاحب تشریف فرما ہوئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں۔ بالکل، میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ اس خوبصورت پروگرام میں حمد باری تعالیٰ پیش کی جائے۔ کبھی حال ہی میں ایک کلام پڑھا مولانا حسن شہنشاہ سخن جی رحمۃ اللہ علیہ کا، جی وہ جب حج پر تشریف لے کے حج پہ قافلے جا رہے ہیں، ابھی جانا شروع ہو گئے الحمدللہ، جی تو وہ اپنی عقیدت کا اظہار، ظاہر سی بات ہے جس کے پاس جو ہنر ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ صحیح، شاعر تھے تو اپنی عقیدت کا اظہار اشعار کی صورت میں انہوں نے کیا، پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ حضور کا حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کا حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاری پر ہے، سرکار میں بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاری پر ہے، نہ ہم نہانے کے لائق نہ قابل دکھانے کے، نہ ہم نہانے کے لائق نہ قابل دکھانے کے، مگر ان کا کرم بندہ نواز بندہ پرور ہے، مگر ان کا کرم ذرا نواز بندہ پرور ہے، جو ہے بت سے رکے مجھے تو رحمت نے کہاں بڑھ کر، جو ہے بت سے رکے مجھے تو رحمت نے کہاں بڑھ کر، چلے آؤ چلے
ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی کیا کہنے یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے خدا کی شان یہ لب اور بوسہ سنگ اسود کا خدا کی شان یہ لب اور بوسہ سنگ اسود کا ہمارا منہ اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے ہمارا منہ اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے حسن حج کر لیا حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی چلو 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 دیکھیں وہ بستی چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے نہ آنے کے قابل نہ لائق دکھانے کے مگر ان کا کرم بندہ نواز بندہ پرور ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ یوں تو بہت اچھا ہی پڑھتے ہیں اور ہمیشہ اچھا پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ آج آپ نے کمال کر دیا اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے محمود الحسن اشرفی بہت خوبصورت انداز سے مدح سرا تھے فاضل میسوری کا ایک لکھا ہوا قطع میں پیش کر رہا ہوں کہ ممکن سر محشر مجھے ایک جام تو ہے نا ممکن سر محشر مجھے ایک جام تو ہے نا فہرست گدایاں میں میرا نام تو ہے نا فہرست گدایاں میں میرا نام تو ہے نا مرقد میں گناہگار سے پوچھے گی یہ رحمت مرقد میں گناہگار سے پوچھے گی یہ رحمت اے بندے آسی تجھے آرام تو ہے نا مرقد میں گناہگار سے پوچھے گی یہ رحمت اے بندے آسی تجھے آرام تو ہے نا ممکن سر محشر مجھے ایک جام تو ہے نا فہرست گدایاں میں میرا نام تو ہے نا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا اطہر قادری حشمتی دامت برکاتہم و فیوزہم العالیہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی اس سے پہلے کہ علامہ صاحب کی جانب آؤں ہمارے ساتھ امریکہ سے نسیم صاحبہ موجود ہیں کال پر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں قربانی کروانا چاہتی تھی ایک گائے کی اور ساتھ میں مجھے دعا بھی کروانی ہے میرے بیٹے کے لیے جی اچھا نسیم صاحبہ پاکستان میں آپ قربانی کے لیے اپنا جانور قربان کروانا چاہتی ہیں پاکستان میں پاکستان میں جی ٹھیک ہے اور مزید کیا فرما رہی ہیں
اور مجھے دعا کروانی تھی میرے بیٹے کے لیے. اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے. جو دعا چاہتی تھی کہ اللہ کوئی اچھی چیز لے دلہن اس کو ملے. اور ہمارا حج کا کرنے کی بہت پروگرام ہے. بس دعا کرے کہ اللہ ہماری اللہ حج تعالیٰ کرنا سب کو قبول لے کرے. جائے اور حج آپ کی بھی حاضری حج ہو. کرواؤں گی. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, آپ ہمارے لیے دعا گو رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دربار کی, اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالیہ کی حاضری عطا فرمائے. اور انشاءاللہ ہم آپ کے صاحبزادے کے لیے اور آپ کے لیے خصوصی دعا بھی کریں گے. آخر میں علامہ صاحب سے گزارش کریں گے اس حوالے اور سے. بھی جتنے کو آ رہے ہیں اللہ جی آمین, انکلوڈنگ مائی سیلف. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اطہر قادری صاحب. علامہ صاحب, قربانی کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے ہم نے آغاز کیا. علامہ صاحب کیا کہیں گے, کیا کوئی شخص اگر چاہے تو اپنے مرحومین کے نام پر بھی قربانی کر سکتا ہے؟ اور یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا ایک شخص اگر اپنے نام پر قربانی کر رہا ہے تو کیا وہ ہر سال اپنے نام پر ہی قربانی کرے, یا وہ اپنے خاندان کے دیگر افراد کو بھی اسپیسیفک ان کا نام ہر سال قربانی پر, جانور پر یا حصے پر ان کا نام شامل کر سکتا ہے؟ کیا کہیں؟ خالد بھائی, آپ نے جو سوال پوچھا یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے. عام طور پر ہمارے ہاں یہی لوگ تصور کرتے ہیں کہ ایک گھر کا فرد کوئی ایک بکرا لے کر آ جائے اور سب اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. جتنے بھی گھر میں صاحب استطاعت ہیں تو صاحب نصاب ہیں, جو تقریباً 52.5 تولہ چاندی اور آج کے دور میں پاکستانی حساب سے تقریباً 85,000 کے قریب یہ اماؤنٹ بنتا ہے کہ جو جن ایام میں قربانی واجب ہے ان ایام کے اندر اگر وہ اس پیسے کا مالک ہو جاتا ہے, کیونکہ زکوٰۃ کے اندر تو پورا سال گزرنا ہے, اس کے اندر پورا سال گزرنا نہیں ہے. صبح فجر سے لے کر اس دن عصر کے آخری دن کے عصر کے تک اگر وہ کسی بھی مال کا اگر وہ اس کو مل جاتا ہے وہ مال, تو اس مال پر صاحب نصاب بن گیا, اب اس پر قربانی واجب ہو گئی. آپ نے سوال پوچھا پہلا مرحومین کے حوالے سے, تو میں نے پہلے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی. اور پھر اس کے بعد اگر آپ اپنی قربانی کر رہے ہیں, اب کوئی ایک جانور لے کر آئے جس کے پاس 7 حصے ہیں, ایک حصہ اس کا اپنا ہو گیا, اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے مرحومین, اپنے والد یا والدہ یا کوئی اپنے قریبی رشتہ دار کے حوالے سے اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک اصال ثواب ہو جائے گا اور وہ قربانی ہو جائے گی. اس میں کوئی غلط نہیں ہے, غلط کام نہیں ہے, قربانی ہو جائے گی. سیکنڈ, ایک اور سوال جو یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ صاحب نصاب جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ایک ہی حصہ ہے, اگر گائے لے کر آئیں تو ایک حصہ ہے. نہیں, ایک حصہ نہیں, اس میں 7 حصے ہیں, اور ایک حصہ اگر آپ قربانی کر لیتے ہیں تو آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 7 کے 7 حصے پورے مکمل کر رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اصال ثواب کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار کے حوالے. صحیح. جی, اور ہم اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے علامہ صاحب آپ سے. یقیناً ہم دعا کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں. علامہ فیصل احمد بیگ صاحب, آپ سے درخواست کروں گا کہ نسیم صاحبہ نے اس حوالے سے آپ سے اور ہم سب سے درخواست کی دعا کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اے اللہ, اے پاک پروردگار, اے مالک الملک, ہماری بہن نسیم صاحبہ حج کرنا چاہتی ہیں. پاک پروردگار تیرے دیار میں حاضری دینا چاہتی ہیں. اللہ, ان کی اس خواہش کی تکمیل فرما دے, ان کے کاموں کو آسان فرما دے, ان کے سفر کے اسباب, سہولیات, آسانیاں فراہم فرما دے. اے اللہ, ان کے بچوں, ان کے بیٹے کے لیے بہترین جوڑ عطا فرما دے, دنیا اور آخرت میں معاون جوڑ عطا فرما دے. جتنے ہمارے بہن بھائی بے نکاح ہیں سب کے اسباب مہیا فرما دے, سب کو اپنی زندگی کے اس مرحلے سے کامیابی و کامرانی کے ساتھ گزرنا نصیب فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. محمود بھائی, آپ کی جانب آتے ہیں اور ایک کلام شامل کریں گے آپ کی آواز میں. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے, سوز دل چاہیے,
چشم نم چاہیے اور شوق معتبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے لب کشائی کی جرت مناسب نہیں ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے لب کشائی کی جرت مناسب نہیں ان کے دربار میں التجا چاہیے ان کی سرکار میں التجا چاہیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے کے دربار میں التجا چاہیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے وہ لوگ جن کی داد رسیل کے لیے کوئی نہیں ہوتا یا اتنی عمر ہو جاتی ہے کہ پھر ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ہوتا بظاہر چاہتے اپنا دکھڑا سنائیں کسی کو اپنی کیفیات سنائیں لیکن کس کو سنائیں ان کی دل کی ترجمانی کی اقبال عظیم صاحب نے کہتے ہیں اپنی روداد غم میں سنا کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا میرے زخموں کو وہ چارہ کر چاہیے جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا میرے زخموں کو وہ چارہ کر چاہیے ان نئے راستوں کی غلط روشنی ہم کو راسائی ہے اور ناراسائے گی ان نئے راستوں کی غلط روشنی ہم کو راسائی ہے اور ناراسائے گی ہم کو کوئی روشنی چاہیے ہم کو کوئی روشنی چاہیے ہم کو آئین خیر البشر چاہیے ہم کو کوئی روشنی چاہیے
روشنی ہم کو راسائی ہے اور نہ راسائیگی رونق اس جہاں کی بہت دیکھ لی اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا نہ کچھ دید ہے نہ کچھ گفتنی اب نہ کچھ دید ہے نہ کچھ گفتنی مجھ کو آقا کی بس ایک نظر چاہیے میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں ہو میسر زمین پر کے زیر زمین ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے گوشہ گوشہ مدینے کا پرنور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے گوشہ گوشہ مدینے کا پرنور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے دیکھنے کو کوئی دبر چاہیے مدحت شاہ کون و مکان کے لیے صرف لفظوں بیاں کا سہارا لو فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ پروفیسر اقبال عظیم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام محمود الحسن اشرفی صاحب پیش فرما رہے تھے سب جانتے ہیں کہ اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ ایک نابینا شاعر تھے اور پھر بھی اس کے باوجود اسی عالم میں لکھے گئے ان کے کلاموں میں بارگاہ نبوی کا کیا ادب ملتا ہے محمود بھائی اور کتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے بارگاہ نبوی کی منظر کشی کی ہے ایک قطعہ میں مزید اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں پروفیسر اقبال عظیم کا ہی لکھا ہوا کہ یہ پوچھنا ہے مجھے اپنی فرد سیاں سے یہ پوچھنا ہے مجھے اپنی فرد سیاں سے مجھے یہ اذن حضوری عطا ہوا کیسے مجھے یہ اذن حضوری عطا ہوا کیسے خود اپنا گھر بھی مجھے تو نظر نہیں آتا خود اپنا گھر بھی مجھے تو نظر نہیں آتا میں گھر سے چل کے مدینے پہنچ گیا کیسے خود اپنا گھر بھی مجھے تو نظر نہیں آتا میں گھر سے چل کے مدینے پہنچ گیا کیسے یہ پوچھنا ہے مجھے اپنی فرد سیاں سے مجھے یہ اذن حضوری عطا ہوا کیسے ناظرین گرامی آپ دیکھ رہے ہیں احساس ٹیلیتھون براہ راست ARYQ TV پر ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے